تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, لیکن جو نیچرل مزہ تھا, آپ کا گھر بار آباد ہو, محبتیں ہوں, میاں بیوی کا ریلیشن, عورت کو شوہر پہ اعتماد, شوہر کو بیوی پہ اعتماد, یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل, نام نہاد لبرل ہے نا, جو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ملاؤں کو نہیں مانتے, یہ ملاؤں کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی, کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا, چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے, کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا, ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں, ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں, تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو. ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ, اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ, شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے, وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے, میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں, عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غلغباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت, اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی, اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں, اب ان کو بورنگ ہے یہ. ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے, کہتے ہیں گورے اتنے اچھے ہیں کہ وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں, گورے دیکھتے ہی نہیں. اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے جھانک جھانک کے, ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے, اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پازیٹو پہلو نہیں ہے, یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھرک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, یہ اس کی علامت ہے اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے. کیونکہ یہ زنا کر کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے, ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور ایک حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے, وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے, جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں, آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے. لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا, بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں, ڈیڈی پاپا واپا سب ختم, ابا ابو بزرگی سب ختم. اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی, خاندان بڑھاؤ, اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے, وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا وہ. میں نے کہا یار اسٹائل ہے بھائی. تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے, پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی؟ کہاں ہوگی محبت. تو خیر, تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, باندیاں کا نظام ختم ہو گیا. اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم, ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور
نہیں جاتا. اچھا دیکھو, اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں, یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا, بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں